مان لیں کہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو اس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ لوگ انکمپلیٹ کو کمپلیٹ یا اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں. اس لیے ایجوکیشن جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے نہ ہونے کو جہالت کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ جہالت کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، برے کو اچھا، ناقص کو کامل، کامل کو ناقص، انکمپلیٹ کو کمپلیٹ، کمپلیٹ کو انکمپلیٹ. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. مثالیں یہ ہیں کہ ہر مذہب میں نے کل اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، ہر مذہب میں توحید ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو توحید کو برا سمجھتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم ایسے خدا کی کیسے عبادت کریں کہ جس کا کوئی فوٹو نہ ہو، جو نظر نہ آتا ہو، جس کو ہم چھو نہ سکتے ہوں، جس کو ہم دیکھ نہ سکتے ہوں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے، چند گھنٹوں پہلے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی تھی رام جی کی مورتی کے تعلق سے. تو اس میں ایک شخص نے کامنٹ کیا ٹویٹر پہ کہ یعنی گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہندوؤں کے بھگوانوں کا یا رام جی کا مذاق اڑا رہا ہوں، حالانکہ رام جی کا مذاق نہیں تھا، اور میں کبھی بھی دوسروں کے معبودوں کا مذاق نہیں اڑاتا ہوں، یہ قرآن کے خلاف ہے. میرا کام یہ ہوتا ہے ٹویٹر پر یا کبھی بھی اگر یوٹیوب پر میں اس طرح کے کامنٹس کرتا ہوں تو دراصل یہ کرٹیسزم ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے اور تھاٹ پرووکنگ کرٹیسزم، کہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں. ہم رام جی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ مورتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام جی کی مورتی ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو خیر اس شخص نے کامنٹ میں یہ کہا کہ گویا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم دیکھو ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کا کوئی فوٹو بھی نہیں، فوٹو دکھاؤ خدا کا. تو اب اس کی نظر میں جس آدمی نے یہ کامنٹ کیا، آئی ڈونٹ نو کون ہے وہ، میرے خیال سے 800-900 کامنٹس ہیں. تو جس شخص نے یہ کامنٹ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت زبردست آرگومنٹ دے دیا، کیا کہنے، میں نے تو میدان مان لیا. حالانکہ یہی جہالت ہے، چونکہ آپ ایک کامل کو ناقص سمجھ رہے ہیں. کامل وہ ہے کہ جو شیپ لیس ہو، فارم لیس ہو، ٹائم لیس ہو، اسپیس لیس ہو، جو بیونڈ، ان تمام چیزوں کے بیونڈ ہو، ان تمام چیزوں کے ورا ہو، جو انسانی جذبات اور ایموشن سے ماورا ہو، ان سب چیزوں کے بیونڈ ہو، اور اس کے باوجود وہ قادر مطلق ہو، اومنیپوٹنٹ ہو، اس کے باوجود وہ العلیم ہو، ہر چیز جاننے والا ہو، اس کے باوجود وہ الحکیم ہو، مکمل حکمت والا ہو، تو وہ کامل ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شیپ لیس ہے، فارم لیس ہے، اس کا کوئی فوٹو نہیں ہوگا، لیکن جس کا فوٹو ہوگا وہ شیپ لیس اور فارم لیس نہیں ہوگا. خدا کا فارم اور شیپ ہونا یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، اس کا شیپ لیس ہونا اور فارم لیس ہونا یہ اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے. تو اب اگر آپ نے کامل کو ناقص مان لیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ خدا کا فوٹو ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جہالت میں گرفتار ہیں. یہ جو اسلام سے پہلے وقت کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، کیوں دور جاہلیت کہا جاتا تھا؟ کیا اس لیے دور جاہلیت کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، بہت سے لوگ پڑھنا جانتے تھے. بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ عربی جانتے تھے بلکہ عبرانی بھی جانتے تھے. مکے میں رہنے والے ورقہ بن نوفل دوسری زبانیں جانتے تھے، دوسری کتابیں پڑھتے تھے، لیکن دور جاہلیت اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عام جو پرسپشن تھا اس دور میں وہ یہ تھا کہ بھائی خدا تو وہ ہے کہ جس کی مورتی ہو، تو جس کی مورتی ہوگی وہ ناقص ہوگا. تو آپ نے کامل کو ناقص کر دیا، یہی جہالت ہے. تو یہ جہل کی ڈیفینیشن ہے.